والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ النازعات کا ابتدائی رکوع تلاوت یہاں پر کیا گیا ہے. 30ویں پارے کی یہ دوسری سورہ پاک ہے. یہ سورۃ النازعات مکی صورتوں میں سے. اس میں 2 رکوع ہیں اور 46 آیات ہیں. 26 آیات کی یہاں پر تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ اس کے تعلق سے یہاں پر گفتگو ہوگی. بنیادی طور پر قرآن کریم نے اس سورہ پاک میں جو مضمون ذکر کیا ہے اس کا تعلق آخرت کی یاد سے ہے کہ انسان آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور اس سے غافل نہ ہو. اور وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، اور ظاہر ہے کہ آخرت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. جو آخرت کو نہ مانتا ہو، جو آخرت کا یقین اور اعتقاد نہ رکھتا ہو، وہ مومن نہیں ہے. ایک مومن کامل ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آخرت کا یقین رکھا جائے، آخرت پر ایمان لایا جائے کہ آخرت بھی واقع ہوگی، آخرت قائم ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. اس پر عقیدہ رکھا جائے. جو لوگ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں وہ اس عقیدے کو تسلیم کریں، اس عقیدے کو مانیں، اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ اس کا استحضار رکھیں. ہر آن اپنے مد نظر رکھیں، پیش نظر رکھیں کہ ان کی زندگی جو کچھ بھی ہے، جیسی بھی ہے، اس سب کا حساب و کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قیامت میں ہونا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیش نظر رکھ کر کہ جو لوگ استہزاء کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، آخرت واقع نہیں ہوگی، ان لوگوں کے اس غلط گمان کا قرآن کریم نے یہاں پر جواب دیا کہ وہ ہرگز اس بھلاوے میں نہ رہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، بلکہ قیامت آ کر کے رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کا وقت طے ہے. جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائیں گے قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے. اس سورہ پاک کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک خاص مخلوق فرشتوں کی 5 صفات کا ذکر کیا ہے، اور 5 صفات کی قسم کھا کر ایک بات کہی گئی ہے. اگرچہ صراحتاً
قرآن کریم نے یہ قسم جو کھائی ہے ان کے بارے میں یہ تذکرہ نہیں کیا ہے کہ ایک قسم فرشتوں کی کھائی جا رہی ہے، اور قسم کھا کر جو بات کہی گئی ہے بنیادی طور پر وہ آخرت کے تعلق سے ہے کہ آخرت قائم ہوگی، لیکن ظاہری طور پر ان دونوں چیزوں کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، نہ فرشتوں کا کوئی نام لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جب آخرت کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے اور آخرت کے لیے یہ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، بلکہ قرآن کریم نے اس کو کامن رکھا ہے، ایک عام مفہوم قرآن پاک نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے گھسیٹنے والوں کی جو غوطہ خور ہیں، یعنی کسی چیز کی تہ اس کی گہرائی میں پہنچنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی قسم ہے جو اندر سے اٹھا لاتے ہیں کوئی چیز اندر سے اور گہرائی سے بھی جو چیز نکال لیتے ہیں، ان کی قسم ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بند کو چھڑا دینے اور کھول دینے والوں کی قسم ہے کہ جو بہت ہی آسانی کے ساتھ کسی چیز کو کھول دیتے ہوں، اور کھول کر جیسے کسی چیز کا باندھ توڑ دیا جائے اور پانی اور ہوا جو کچھ بھی ہے وہ باہر پوری تیز رفتاری کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے، اس طرح سے بالکل آسانی کے ساتھ کھولنے والوں کی قسم وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ تیرنے والوں کی قسم فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر آگے بڑھ کر دوڑ لگا کر آگے بڑھنے والوں کی قسم فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور کام بنانے والے اور حکم مان کر کام بنانے والوں کی قسم۔ یہ قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، اس کے الگ الگ مفاہیم ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کافروں کی قسم فرشتے پوری سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، تو یہاں پر قسم کھائی گئی کہ کافروں کی جان بڑی سختی کے ساتھ نکالنے والے، یعنی اس کے رگ و پے میں بالکل اندر تک گھس کر پوری تیزی کے ساتھ اس کو کھینچنے والے، اس کی روح کو کھینچنے والے، اور چونکہ کافر کے سامنے اس کی پوری زندگی ایک دم سے آ جاتی ہے، جب موت کا وقت ہوگا اور وہ روح گویا اس سے جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ وہ جسم کے اندر پیوست ہو جائے، فرشتے اس کو نکالیں گے پورے شد و مت کے ساتھ، پوری تیزی کے ساتھ اور پوری سختی کے ساتھ۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، غرق ہو کر غوطہ لگا کر اندر ڈوب کر بالکل تیزی کے ساتھ کسی چیز کو نکالنے والے، تو گویا کافروں کے جسم سے اس طریقے سے روح نکالی جائے گی کہ اندر سے اس کو جیسا کہ کھینچا جا رہا ہے پوری سختی کے ساتھ۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور جس طرح سے باندھ کھول کر بڑی آسانی سے، یعنی بند کسی چیز کا کھول دیا جائے اور جو چیزوں سے بھری ہوئی بکھر جاتی ہے، ایک دم سے تیزی سے باہر نکل جاتی ہے، تو گویا مومنین کی روح قبض کرنے والے فرشتے اس طرح سے آسانی سے ان کی روح کو جو ہے وہ قبض کر لیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ میں روح نکال لیں گے۔ تو یہ فرشتے جو فرشتہ ہے وہ اس طرح سے گویا کہ روح کو قبض کرتا ہے، روح کو نکالتا ہے۔ مومن کی روح نکلنے کی کیفیت الگ اور ایک کافر کی روح نکلنے کی کیفیت الگ، کہ روح نکالنے والے اس طرح سے روح نکالنے والے اور اس طرح سے روح نکالنے والے۔ روح نکالنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے کہ وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، جس طرح سے پانی کے اندر جو ہے وہ انسان بھی اگر تیرے یا کوئی مخلوق جو جاندار جو پانی کے اندر رہتے ہیں وہ تیرے اور اس میں کوئی رکاوٹ کوئی سامنے نہ ہو تو بڑی تیزی کے ساتھ میں وہ بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح سے فرشتے اس فضا کے اندر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میں گویا وہ تیرتے پھر رہے ہیں۔ اور فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو آنن فانن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، وہ مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اس کو تعبیر کیا کہ وہ فضا کے اندر، خلا کے اندر گویا کہ تیر رہے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور اللہ کے حکم کو آگے بڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ، یعنی ہر ایک جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پائے وہ فوراً اس حکم کی بجا آوری میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، دوڑ کر سبقت لے جانے والے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان روحوں کے تعلق سے جنہیں وہ قبض کر کے لائے ہیں، ان کے لیے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کیا کیا ان کے ساتھ میں کرنا ہے،
فالمدبرات امرا، کام بنانے والے اس حکم سے جو حکم ان کو دیا ہے وہ تیزی کے ساتھ اس کام کو بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جس خدمت پر مامور کر دیا ہے اس خدمت کو وہ اچھے ڈھنگ سے اور اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ یہ خواص اور صفات قرآن کریم کی سورہ پاک کے اندر فرشتوں کی ذکر کی گئی کہ وہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس طرح سے کام میں لگے ہوئے ہیں اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس دن کانپنے والی، یعنی جس دن ہر ارضی روح جو ہے وہ کانپ جائے اور کانپ اٹھے، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور آئے، یعنی جو ہے اس کے پیچھے دوسری آ جائے، یعنی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک کھڑک، ایک گرج، ایک زلزلہ ہو کہ ہر چیز کانپ اٹھے۔ یہ پھر تتبعها الرادفہ، اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے ایک دوسری چیز آ جائے، یہی جو ہر چیز کو جو ہے وہ دوبارہ سے وجود بخشے۔ ان آیت پاک کے اندر ان دونوں آیتوں کے بارے میں اشارہ کیا گیا اس طرف کہ جو سورہ زمر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مرتبہ سور پھونکیں گے تو سور پھونکنے کے نتیجے میں کائنات کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ رکھنا چاہیں۔ ایک سور پھونکا جائے گا جس کے بارے میں فرمایا یوم ترجف الراجفہ، کپاہٹ چھا جائے گی ہر چیز کے اوپر اور وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گی۔ تتبعها الرادفہ، پھر دوسرا سور اسی طرح سے ہوگا۔ اس سے مراد دوسری آیت سے مراد دوسرا سور ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے سب کو زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی روز محشر جب سب کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، اس سے مراد قیامت ہے کہ قیامت قائم ہوگی، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع فرمائیں گے، اکٹھا فرمائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق کا ذکر کیا، فرشتوں کا۔ یہ جو کفار اور مشرکین عرب تھے یہ واقف تھے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور فرشتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور ان کو اس بات کا بھی اعتقاد تھا کہ فرشتے اللہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ ان میں مادہ ہی نہیں ہے، فرشتوں میں یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی خلاف ورزی کی جائے۔ فرشتے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہی کرتے ہیں ہر حالت کے اندر۔ البتہ فرشتوں کے تعلق سے اہل عرب کا ایک غلط گمان یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی گردانا کرتے تھے۔ وہ اس سمجھ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، والعیاذ باللہ، جبکہ وہ اللہ کی بیٹی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر ان کی عقلوں کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے فرشتوں کی مثال دی کہ وہ فرشتے جن کے بارے میں تم اس طرح کا اعتقاد رکھتے ہو، گمان رکھتے ہو، بھلا سوچو تو صحیح، کیا قیامت قائم کرنے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم فرشتوں کے سامنے آ جائے گا وہ اعراض کریں گے، روگردانی کریں گے؟ کیا فرشتے اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے؟ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ قیامت ہم نے مقرر کی ہے، متعین کی ہے، تو جب اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے تو فرشتے اللہ کا حکم مانیں گے، فوراً قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ بات تمہارے دماغ کے اندر کیوں نہیں آتی ہے؟ جب تم اتنی باتوں کو تسلیم کرتے ہو تو تمہیں یقیناً اس بات کو مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے کہ قیامت بھی برحق ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا فرشتوں کا، فرشتے حکم کی تعمیل میں کھڑے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ قیامت قائم ہوگی، اور پھر تم سب کو زندہ کیا جائے گا اور تم سے حساب و کتاب ہوگا۔ سارے کے سارے معاملات جوں کہ توں ہوتے چلے جائیں گے جیسا کہ تم کو تعلیمات اور ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جن چیزوں کو تم تسلیم کر لیتے ہو، جن باتوں کو تم مان لیتے ہو، اسی کی روشنی میں اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قیامت واقع ہونے والی چیز ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی جس کا تم استہزاء کرتے ہو، جس کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعۃ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرۃ اذا کنا عظاما نخرۃ۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہیں، یعنی کتنے دلوں کی دھڑکنیں ہوں گی جو اس دن تیز رفتاری کے ساتھ، یعنی تیزی کے ساتھ وہ دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، اور آنکھیں جو ہیں وہ جھک رہی ہوں گی، اور آنکھیں شرمندگی اور عاجزی سے گویا کہ ان کی جھکی جا رہی ہوں گی۔ یہ ان کی کیفیت ذکر کی ہے کہ کفار اور مشرکین پر ان کے دلوں پر مردنی چھا جائے گی، ان کی کیفیت بالکل بدل جائے گی، نگاہیں ان کی خیرہ ہو رہی ہوں گی، اس لیے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں، آسمانی کتابیں جو کچھ بتا رہی تھی، وہ سب کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہوں گے، وہ سب ان کے سامنے واقع ہو رہا ہوگا۔ میدان حشر میں سب جمع اکٹھا ہے تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ واقعتاً جو باتیں کہی گئی تھی وہ سب کی سب حق ہیں، سچی ہیں۔ تو اس دن قلوب یومئذ واجفہ، دل دھڑکیں گے، اس دن سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ نگاہیں جو وہ جھک جائیں گی شرم کی وجہ سے، اس محرومی کی وجہ سے جو وہ کما چکے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم پھر الٹے پاؤں آئیں گے۔ الٹے پاؤں، ننگے پاؤں آنا محاورہ بھی ہے کہ پھر واپس آئیں گے، یعنی کہ دوبارہ سے ہم زندہ کیے جائیں گے۔ ابھی بھی یہ سوال ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں جب ان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے تو کہتے ہیں انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم الٹے پاؤں پھر سے زندہ کر دیے جائیں گے؟ کیا پھر ہمیں کو زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی؟ اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہم کھوکھری ہڈیاں ہو چکے ہوں گے تب ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے؟ نہیں، یہ گویا آخرت کے بارے میں استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکیں کہ آخرت کیا چیز ہے۔ اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہم ہو چکے ہوں گے کھوکھری ہڈیاں، قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہنے لگے کہ اگر پھر سے بلا لیا گیا ہم کو تو یہ آنا تو بڑے ٹوٹے کا ہوگا، بڑے نقصان کا ہوگا۔ مذاق میں کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اچھا، کیا دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا؟ بھئی اگر دوبارہ زندہ ہمیں کر دیا گیا بڑا نقصان ہو جائے گا، پھر تو جو باتیں کہہ رہے ہیں پھر تو ساری سچی ہوں گی۔ اس طرح کہہ کر وہ استہزاء کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو محفوظ کیا، قالوا تلك اذا كرة خاسرة، پھر تو یہ بڑے نقصان کی اور بڑے گھاٹے اور بڑے ٹوٹے کی بات ہوگی اگر ہم کو دوبارہ سے زندہ کر دیا گیا۔ فإنما هي زجرة واحدة، اب قرآن کریم کہتا ہے کہ قیامت کا آنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اعلان ہو رہا ہے اور تم کو موقع دیا جا رہا ہے اور تم کو بتایا جا رہا ہے کہ اب قیامت آ رہی ہے اور آ گئی اور تم اس کے لیے کوئی حد سرین و تیاری کرو۔ جی نہیں، جب قیامت کے آنے سے پہلے اس کی علامات اور نشانیاں بتا دی گئی ہیں، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے جب قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی، اب کوئی مہلت اور کوئی موقع نہیں ہوگا۔ فإنما هي زجرة واحدة، وہ صرف ایک جھڑکی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ایک کڑک دار کرخت قسم کی آواز ہوگی۔ فإذا هم بالساہرة، پھر سبھی کے سب میدان میں آ رہے ہوں گے جنگ کر کے، تمام کے تمام سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے، اور جو جہاں تھی جس کی روح، جس کے جسم کے ذرات جہاں کہیں بھی پہنچ چکے تھے، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے۔ فإذا هم بالساہرة، پھر تبھی وہ سب کے سب میدان میں آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، اکٹھا ہو۔ یہ ہے قیامت اصل چیز۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے قسم کھائی اور یہ پورا مضمون قرآن کریم نے ذکر کیا کہ قیامت کا قائم ہونا، واقع ہونا، جو کچھ تمہیں اب تک بتایا جا رہا ہے، اس کی جو علامات تم کو بتائی جا رہی ہیں، قیامت کے بارے میں جو کچھ تم کو خبریں دی جا رہی ہیں، وہ سب برحق ہیں، یقینی ہیں، تم کو مان لینا چاہیے۔ قیامت کو لے کر، وقوع قیامت کو لے کر یہ کفار اور مشرکین بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے آج بھی دنیا کے سامنے، جو نئی زندگی ہے، جو قرآن کریم ایک تصور پیش کرتا ہے اور ایک حقیقت دنیا کے سامنے اس نے رکھی ہے، اور بار بار قرآن کریم اس مضمون کو ذکر کرتا ہے کہ دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ اس کو نہ ماننے والے لوگ آج بھی اکثریت میں ہیں کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ آخرت کو ماننا ان کے لیے بڑا دشوار مرحلہ ہے، اور یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم بار بار ذکر کرتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھا جائے گا، قرآن کریم کو عام کیا جائے، اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے، لوگوں کو قرآن کریم کے اس مضمون کے بارے میں بتایا جائے کہ کس طرح سے قرآن کریم آخرت کو ثابت کرتا ہے کہ یہ قائم ہوگی، یہ واقع ہوگی، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی کھول کر کے بتا دیا گیا فإنما هي زجرة واحدة، ایک کرخت دار سخت ترین آواز ہوگی۔ فإذا هم بالساہرة، سب کے سب وہ جو ہے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرشتے سب کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ جب فرشتے اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں، ہر حکم کی وہ تعمیل کر رہے ہیں، قیامت میں اللہ کے حکم کو کیسے ٹال دیں گے، کیسے نکار دیں گے؟ کیا یہ ممکن ہوگا فرشتوں کے لیے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم نے آخرت کا مضمون کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ایک نقاش تھا، جو مناقشہ تھا، اس کا ذکر کیا ہے، اور اس مضمون کو یہاں پر لانے کا ایک خاص مقصد ہے قرآن کریم کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ
اس کے تعلق سے گفتگو آگے آئے گی، جہاں پر یہ 14 آیات پر آج کا درس مکمل کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز آخرت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یقین مزید مضبوط اور مستحکم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے عقیدے کے تعلق سے ہم سب کو ہر وقت مستحضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.